ایک مسئلہ ہے بینکنگ کا. جو بینک آپ کو قرضہ دیتا ہے تو اس پر جو اضافی جو پیسہ وہ لیتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ یہ سوال ہوا ہے کہ ایک شخص جو اپنے گھر بنانے کے لیے کوئی بینک کے پاس جاتا ہے کہ مجھے اتنے یعنی پیسے کی ضرورت ہے کہ میں گھر بنانا چاہتا ہوں، تو وہ بینک اسے جتنا وہ چاہے، وہ پہلے ان کی پراپرٹی دیکھتے ہیں کہ آخر پیچھے اس کی پراپرٹی کتنی ہے، وہ اس کے حساب سے پھر وہ دیتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ بینک سے پیسہ لے کے فرار کر جائے تو وہ فوراً وہ اس پراپرٹی پہ جو ہے وہ اپنا قبضہ کرتے ہیں. تو ایک مثال کے طور پر آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے. اور یہ ہے کہ آپ گھر بنانا چاہتے ہیں. گھر بنانے جب آپ لگے تو آپ اس کا نقشہ وغیرہ تیار کر کے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ گھر جو ہے کتنے کا بنے گا، کہ اسٹیمیٹ لگاتے ہیں 10 لاکھ کا آپ کا گھر بن جائے گا. اب آپ کے پاس 5 لاکھ سے زیادہ روپے ہے ہی نہیں، تو 5 لاکھ آپ کے پاس کم ہے. تو آپ بینک کے پاس جاتے ہیں، جا کر بینک سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے قرض دے دے. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دے دو 5 لاکھ قرضہ. تو وہ بینک کہتا ہے کہ 1 سال کے بعد 6 لاکھ لوں گا تم سے، 1 لاکھ زیادہ، 5 لاکھ کا جو ہے وہ 6 لاکھ لوں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. یہ کہہ کر آپ نے بینک سے لون لیا اور گھر بنایا اور سال کے بعد آپ نے 6 لاکھ ان کو واپس کیا. تو یہ 1 لاکھ سود ہے سراسر، اور یہ حرام ہے. کیوں؟ یعنی پیسے کے اوپر پیسہ ہے. ورنہ قرض جس طرح اور ہم کسی سے قرض دیتے ہیں قرض الحسنہ ہے، جسے قرض الحسنہ کہتے ہیں. قرض الحسنہ کا تو ثواب اتنا ہے کہ جو صدقہ خیرات دیتے ہیں اس سے زیادہ قرض الحسنہ کا ثواب. اگرچہ صدقہ اگر آپ کسی کو دیتا ہے تو وہ پھر آپ کو واپس بھی ملے گا نہیں، لیکن جو قرض الحسنہ آپ کسی کو دیتے ہیں تو وہ بعد میں آپ کو واپس بھی کرے گا، پھر بھی اس کا ثواب زیادہ ہے کہ اس قرض الحسنہ کے واپس آنے تک آپ کے نامہ اعمال میں حسنات لکھتے جائیں. تو اتنا ثواب ہے. تو آپ اور ہم اگر کسی کو اگر قرض دیتے ہیں یا کسی سے قرض دیتے ہیں تو ہم صرف وہی پیسہ واپس پلٹائیں گے جو آپ نے لیا ہے، جو آپ کو دیا. اگر 10 لاکھ لیا ہے تو 10 لاکھ ہی آپ واپس کریں گے، 11 لاکھ نہیں ہو سکتا. ہاں ایک صورت میں ہے کہ آپ کوئی شرط نہ لگائیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ لو، یہ 5 لاکھ میں دے رہا ہوں، آپ 1 سال کے بعد مجھے واپس کر. تو وہ شخص جس کو ضرورت تھی اب اس کی ضرورت پوری ہو گئی، 1 سال کے بعد اگر آپ کو 6 لاکھ خود دے دے اپنی طرف سے، کوئی بات نہیں، آپ کے لیے جو ہے وہ 1 لاکھ حرام ہے، کیونکہ آپ نے اس پر کوئی شرط نہیں رکھی. آپ نے تو بس 5 لاکھ دیا تھا خدا کے خوشنودی کے خاطر، اور اس نے اب دیکھا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جب انہوں نے مجھ پر جب میری ضرورت کے وقت یہ کام آئے، میرے پر احسان کیا، تو کوئی بات نہیں، اب میری ضرورت پوری ہو گئی، اب میرے پاس پیسے آ گئے تو 1 لاکھ میں اضافی جو ہے وہ ان کو دے دوں گا. تو وہ 1 لاکھ جو ہے وہ سود نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے لیے حلال ہے اور جائز ہے، کیونکہ وہ اپنے طور پر جو ہے وہ اپنے احسان مند کا وہ احسان چکا رہا، احسان کا بدلہ احسان کے طور پر وہ ادا کر رہا. وہ تو ٹھیک ہے، وہ یعنی حلال ہے اور جائز ہے. لیکن جو بینک نے آپ کو شرط لگا دی کہ 6 لاکھ لوں گا تو وہ ہو گیا جی حرام اور سود ہے. لیکن کیا اس کو ہم کوئی جائز طریقے سے بھی لے سکتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں اس کا جائز راستہ ہے. یہ بینک والوں کے لیے یعنی ایک مشورہ بھی ہے. اگر وہ ہے تو وہی وہ پیسہ لے گا. ابھی آپ اس کی مثال دیکھیں. دوسری جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ جائز طریقہ یہ ہے کہ آپ نے گھر بنانا ہے، گھر بناتے وقت آپ نے گھر کا اسٹیمیٹ لگایا 10 لاکھ. اب آپ بینک کے پاس جائے گا، جا کر آپ بینک سے کہے گا کہ 5 لاکھ مجھے چاہیے. تو بینک کہے گا ٹھیک ہے 5 لاکھ دوں گا، لیکن یہ گھر میرا اور تمہارا برابر بنے گا. ہم دونوں اس میں پارٹنرشپ ہوں گے، آدھا گھر تمہارا ہوگا آدھا گھر میرا ہوگا، کیونکہ دونوں کی طرف سے 5-5 لاکھ ہے. اب یہ ہے کہ میں بعد میں جب یہ گھر بن جائے تو تمہیں وکیل بناؤں گا اپنی طرف سے کہ میرا حصہ تم اپنے لیے بیچ لے 6 لاکھ. اس صورت میں وہ 1 لاکھ جو آپ اضافی دے رہے ہیں وہ سود نہیں ہے، وہ جائز ہے، کیونکہ آپ نے شراکت کری. کیونکہ یہ جو ہمارے پاس شرعی یہ جو قراردادیں ہیں، جیسے مضاربہ ہے، مشارکت ہے، مساقات ہے جو آپ زراعت والوں کے لیے، یہ جو مزارعہ ہے، یہ ایسے یعنی قواعد ہیں جس کے ذریعے جائز ہے. مثال ابھی اگر آپ مضاربہ کرتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، مثلا ایک جوان کے پاس پیسہ نہیں ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ لو، یہ پیسے، یہ 10 لاکھ تمہارے لیے، تم اس پہ کام کریں، اور وہ آپ سے پیسہ لے گا اور وہ کام کرے گا، سال بھر وہ کام کرے گا یا کھیتی باڑی کرے گا یا جو بھی، اور جو نفع آئے گا، منافع ہوگا 10 لاکھ کے بعد مثلا 12 لاکھ اگر آ گیا تو 1 لاکھ آپ کا ہوگا، 1 لاکھ اس کام کرنے والے ان کی طرف سے زحمت محنت ہے، آپ کی طرف سے سرمایہ ہے. تو ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں مضاربہ.
اور اس میں مشارکت میں یہی ہے کہ بینک آپ سے کہے کہ بھائی ٹھیک ہے گھر ہم دونوں کا آدھا حصہ تمہارا آدھا حصہ میرا، تم گھر بناؤ، اور بنانے کے بعد جب مکمل ہو جائے گا تو میں تمہیں اپنا وکیل بناؤں گا کہ میرا حصہ جو ہے تم اپنے لیے فروخت کریں اور میں اپنا حصہ 6 لاکھ میں بیچوں گا۔ کوئی بات نہیں، یہ ایک جائز طریقہ ہے کہ وہ 1 لاکھ جو آپ اضافی بینک کو دے رہا ہے وہ بینک کے لیے بھی جائز ہے اور آپ کے لیے بھی جائز ہے۔